بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کی جو گندگی ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں، جن میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور جب بارش رک جاتی ہے تو قحط سالی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، غلے کی پیداوار کم سے کم تر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف یعنی ضائع اور برباد کر دیا جائے تو وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ایسے اسباب و وسائل بنا دیتے ہیں کہ اس انسان کا مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ذکر کر دی جائے کہ جب کسی کے یہاں دعوت کا موقع ملے اور آپ دعوت کھائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ آئے تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو دیکھیں کہ جس طرح دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ میں نیت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب نیت کی دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ نمبر 2، اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔